بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو ہی اتنی عظمت کیوں عطا فرمائی؟ کیوں اس دن فرشتے مسجدوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں؟ کیوں اس دن ایک ایسی گھڑی رکھی گئی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے؟ اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک دن سورہ کہف کی تلاوت کی خاص ترغیب دی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی عظیم نعمت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے، دل کو سکون دینے اور فتنوں سے بچنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اگر آپ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو آج آپ کو اس کی وہ حکمتیں معلوم ہوں گی جو شاید پہلے کبھی نہ سنی ہوں، اور اگر ابھی تک آپ نے اسے اپنی عادت نہیں بنایا تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ پختہ ارادہ کر لیں گے کہ آئندہ ہر جمعہ اس کی تلاوت ضرور کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر طرف آزمائشیں، گناہوں کی کشش، فتنوں کی الغار اور دلوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان کے پاس دنیا کے لیے وقت ہے مگر قرآن کے لیے وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے اعمال رکھے ہیں جو ایمان کو مضبوط کرتے اور دلوں کو روشن کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان فرمایا اور امت کو اس کی ترغیب دی۔ علماء نے بھی اس عمل کو نہایت بابرکت قرار دیا ہے کیونکہ اس کے ذریعے بندہ اللہ کی یاد سے جڑتا، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا اور اپنی زندگی کو ہدایت کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ سورہ کہف کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صرف واقعات بیان نہیں کیے گئے بلکہ ہر واقعہ ہمارے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ اصحاب کہف ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنا سکھاتے ہیں۔ 2 باغوں والے شخص کا قصہ دنیا کی حقیقت بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ صبر اور اللہ کی حکمت پر اعتماد سکھاتا ہے، جبکہ ذوالقرنین کا واقعہ عدل، انصاف اور ذمہ داری کا سبق دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر ایک مسلمان ہر ہفتے اس سورت کو محبت، توجہ اور غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو اس کے دل پر کتنا گہرا اثر ہوگا، اس کا ایمان تازہ ہوگا، اس کی سوچ بدلے گی، اس کا اللہ پر بھروسہ بڑھے گا اور وہ دنیا کی چمک دمک کے دھوکے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ کہف کی فضیلت کا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں بلکہ اس کے پیغام کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو انسان کے اخلاق، عبادات، معاملات اور کردار میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم مستند احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس سے کون سی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس میں بیان کیے گئے واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان تعلیمات پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ہر حصہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے اور قرآن سے محبت بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی اسلامی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے والدین، اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عظیم سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے اب ہم مستند احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے کیا عظیم بشارتیں بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، اب آئیے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے کیا عظیم خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک نور ہی نور کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے اور اہل علم نے اس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم سب اپنی زندگی میں روشنی کے محتاج ہیں، اندھیری رات میں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ انسان کو ہدایت کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دل گناہوں سے بوجھل ہو جائے، جب فیصلے مشکل لگنے لگیں، جب ایمان کمزور محسوس ہونے لگے، تب قرآن کا نور انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں نور سے مراد صرف ظاہری روشنی نہیں بلکہ ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، دل کے سکون کی روشنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی روشنی بھی ہے۔ ایسا نور جو بندے کو خیر کی طرف لے جاتا ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کا تعلق صرف فضیلت سے نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت سے بھی ہے۔ دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے آنے والے سب سے بڑے فتنوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس زمانے تک پہنچیں گے یا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی وہ اعمال سکھا دیے جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ سورہ کہف انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو جھوٹ، فریب، مال کی محبت، شہرت کی دوڑ اور دین سے غفلت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں سورہ کہف ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہے، نہ کہ صرف دنیا کی چمک دمک میں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا مطلب صرف چند صفحات کی تلاوت کرنا نہیں بلکہ ہر ہفتے اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے۔ گویا بندہ ہر جمعہ اپنے دل کو قرآن کے نور سے دھوتا ہے، اپنی سوچ کو درست کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق تازہ کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص پابندی سے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے دل میں قرآن سے محبت بڑھتی ہے، عبادت میں شوق پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر شخص کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے لیکن قرآن سے تعلق یقیناً ایمان میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ کہف کو جلدی جلدی پڑھ کر ختم کرنا مقصد نہیں بلکہ اگر ممکن ہو تو ترجمہ بھی پڑھیں، معنی بھی سمجھیں اور ان واقعات پر غور کریں۔ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر دل پر کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر ایک مسلمان پورے سال ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے تو وہ تقریباً 52 مرتبہ اس عظیم سورت سے اپنا تعلق جوڑے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہر ہفتے اللہ تعالی ہمیں ہدایت، نصیحت اور ایمان کی تازگی کا موقع عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج ہی نیت کیجئے کہ آئندہ کوئی جمعہ سورہ کہف کے بغیر نہ گزرے، چاہے مصروفیت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے دن کا کچھ وقت قرآن مجید کے لیے ضرور نکالیے، کیونکہ یہی وقت دنیا و آخرت کی کامیابی کا سرمایہ بن سکتا ہے۔ اب اگلے حصے میں ہم سورہ کہف کے 4 عظیم واقعات کا سفر کریں گے اور جانیں گے کہ یہ واقعات آج کے انسان کی زندگی سے کس قدر گہرا تعلق رکھتے ہیں اور ہر واقعہ ہمارے لیے کون سا قیمتی سبق چھوڑتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم سورہ کہف کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو اس سورت کو بے مثال بناتا ہے۔ اس میں 4 ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت کا خزانہ ہے۔ اگر ہم ان واقعات کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان، کردار اور سوچ میں بہتری آ سکتی ہے۔ پہلا واقعہ
اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے، ایک ایسی قوم میں رہتے تھے جہاں بت پرستی عام تھی، ہر طرف شرک کا غلبہ تھا، لیکن ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا اور حق کا راستہ اختیار کیا۔ جب ان پر ظلم بڑھ گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ دنیا کی نظر میں وہ بے سہارا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد فرمائی کہ انہیں کئی برس تک غار میں محفوظ رکھا اور پھر انہیں اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ اس واقعے سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق پر چلنے والا تنہا محسوس کرتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن اصحاب کہف ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچا مومن حالات سے نہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ آج کے نوجوان بھی اگر گناہوں، بے حیائی اور برے ماحول سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر کے راستے کھول دے گا۔ دو باغوں والے شخص کا قصہ۔ اس کے بعد سورہ کہف ایک ایسے شخص کا ذکر کرتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کے پاس سرسبز باغات، پھل، پانی اور دولت کی فراوانی تھی، لیکن وہ اپنی دولت پر مغرور ہو گیا۔ اس نے اپنے غریب ساتھی کو حقیر سمجھا اور تکبر سے کہا کہ میری دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ آخرت کے بارے میں بھی غرور میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا، اس کے باغ تباہ ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئیں اور وہ افسوس کرتا رہ گیا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اپنی نعمتوں پر تکبر نہ کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دولت، کاروبار، جائیداد اور شہرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اصل دولت اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیک اعمال ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کریں، غرور نہ کریں، کیونکہ نعمتیں آزمائش بھی ہوتی ہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ اس کے بعد قرآن کریم ایک نہایت سبق آموز واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام ایسے کام کرتے ہیں جو بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ایک کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر اجرت سیدھا کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ سوال کرتے ہیں کیونکہ ظاہری طور پر یہ اعمال سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام ان تمام کاموں کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ تب معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور بندوں کی بھلائی کے لیے تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں بری یا مشکل نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی بری ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی تقدیر لکھتا ہے جس کی حکمت ہمیں فوراً سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی تھی۔ اس لیے مومن کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین رکھنا چاہیے۔ چوتھا واقعہ ذوالقرنین۔ سورہ کہف کے آخر میں ایک عادل اور نیک حکمران حضرت ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار، طاقت اور وسائل عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کو ظلم کے لیے نہیں بلکہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کمزور لوگوں کی مدد کی، فساد پھیلانے والوں کے خلاف مضبوط دیوار تعمیر کی اور ہمیشہ یہ فرمایا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت، عہدہ، دولت یا اختیار عطا کرے تو اسے تکبر کے بجائے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنا چاہیے اور اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر غور کرے تو
ان چاروں واقعات میں ہماری پوری زندگی کا نقشہ موجود ہے۔ اصحاب کہف ہمیں ایمان کی حفاظت سکھاتے ہیں، دو باغوں والا شخص ہمیں دولت کے غرور سے بچنا سکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ہمیں صبر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یقین سکھاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین ہمیں عدل، خدمت خلق اور عاجزی کا سبق دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم سورت کی تلاوت کی ترغیب دی تاکہ ہر جمعہ ہم ان اسباق کو دوبارہ یاد کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اب ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے۔ کیا ہم واقعی ایک پرسکون دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج ہر طرف فتنوں کا سیلاب ہے۔ سوشل میڈیا، جھوٹی خبریں، بے حیائی، مادہ پرستی، شہرت کی دوڑ، حسد، تکبر اور دین سے غفلت نے انسان کے دل کو کمزور کر دیا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے؟ اس سوال کا ایک خوبصورت جواب سورہ کہف میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات پڑھنے اور یاد رکھنے کی ترغیب دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی فتنوں کا زمانہ آئے، ایک مومن کو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، دجال کا فتنہ صرف طاقت کا نہیں ہوگا بلکہ ایمان، سوچ اور دھوکے کا فتنہ بھی ہوگا۔ اسی لیے سورہ کہف ہمیں ہر جمعہ یہ یاد دلاتی ہے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو دنیا کی ہر چیز پر مقدم رکھے۔ آج بہت سے لوگ مال کو کامیابی سمجھتے ہیں، شہرت کو عزت سمجھتے ہیں اور دنیا کی چمک دمک کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ لیکن سورہ کہف کا پیغام یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اصحاب کہف نے ایمان کو دنیا پر ترجیح دی۔ دو باغوں والے شخص کے واقعہ نے بتایا کہ دولت پر غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ نے سکھایا کہ ہر فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیشہ کامل ہوتی ہے۔ ذوالقرنین نے بتایا کہ طاقت اور اختیار کا صحیح استعمال عدل، خدمت اور عاجزی میں ہے، نہ کہ ظلم اور تکبر میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحے کے لیے خود سے سوال کیجئے، اگر آج اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھے کہ تم نے قرآن سے اپنا تعلق کتنا مضبوط رکھا، کیا میرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اگر پوچھا جائے کہ ہر جمعہ میں نے کس قدر اللہ تعالیٰ کے کلام کو وقت دیا، کیا میں اطمینان سے جواب دے سکوں گا؟ یہ سوال ہمیں اپنے دل میں ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل راستہ دکھاتا ہے۔ آج بہت سے گھروں میں موبائل فون کے لیے وقت ہے لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں۔ گھنٹوں ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں لیکن چند منٹ سورہ کہف پڑھنے کے لیے مشکل محسوس ہوتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اپنی زندگی میں سکون، برکت اور ہدایت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے اپنا تعلق دوبارہ مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک بہت خوبصورت عادت بنائیے، ہر جمعرات کی شام یا جمعہ کی صبح سورہ کہف کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کر لیجئے۔ اگر پوری سورت ایک ساتھ پڑھنا مشکل لگے تو مناسب وقت نکال کر اطمینان سے مکمل کیجئے۔ اگر عربی پڑھنے میں دشواری ہو تو صحیح تلفظ سیکھنے کی کوشش کریں، ترجمہ پڑھیں اور اس کے پیغام پر غور کریں۔ اپنے بچوں کو بھی اس سنت کی ترغیب دیں۔ گھر میں جمعہ کے دن قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیے۔ یقین جانیے، جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سورہ کہف ہمیں ہر ہفتے یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اپنے ہر جمعہ کو قرآن والا جمعہ بنائیے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے روشن کیجیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھیے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے جمعہ کے دن
سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم سورت کی تلاوت کی ترغیب دی، اس کے ذریعے نور کی بشارت دی اور دجال کے فتنے سے حفاظت کی خوشخبری سنائی۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ سورہ کہف صرف ایک سورت نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل پیغام ہے۔ اصحاب کہف ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دو باغوں والے شخص کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مال و دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں بلندے ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت، حکومت اور اختیار کا صحیح استعمال انصاف، خدمت اور عاجزی میں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جب یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے تو آئیے اپنے دل سے ایک عہد کریں، آج کے بعد کوئی جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرے گا۔ ہم صرف خود نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہنوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس سنت کی ترغیب دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک نصیحت کی وجہ سے کوئی شخص پوری زندگی ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے لگے اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے۔ یاد رکھیں، ہم دنیا میں کتنی دیر رہیں گے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور حاضر ہوں گے۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ منصب، نہ طاقت کام آئیں گے، تو صرف وہ اعمال جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ اس لیے آج ہی قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، ہر روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیے، ہر جمعہ سورہ کہف ضرور پڑھیے، اپنی نمازوں کی پابندی کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے۔ آئیے اب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو قرآن کریم کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں، زندہ اور وفات پا جانے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما، خصوصاً دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرما، اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی مسلمان ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی عادت بنا لے اور اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اور مفید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم کا سچا عاشق بنائے، اس کی تلاوت، سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی دائمی کامیابی نصیب فرمائے۔